بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے پروردگار عالم کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، اس کتاب کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی سچائی اور اپنی طرف سے نازل ہونے کے متعدد دلائل دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اگر یہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اس کتاب کی مثل پیش کرنے سے جنات اور انسان ہمیشہ عاجز رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ اس آپس میں ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے قبل کسی کتاب کی تلاوت نہیں فرماتے تھے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کتاب کو لکھتے تھے، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی آیات 48 تا 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے تو نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ باطل پرست لوگ شک سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کی آیات 48 تا 49 میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے تو نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑتے، بلکہ یہ قرآن کو روشن آیتیں ہیں، اہل علم کی سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے بیک وقت عقائد، عبادات، معاشرتی معاملات، سیاسی زندگی، تجارت اور زندگی کے جملہ امور سے متعلق رہنمائی کو سمو دیا ہے۔ یہ کتاب علم، حکمت، ہدایت اور شفا یابی کا ایک بحر بے کراں ہے، جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دستور العمل ہے، اور قیامت تک اس کے بعد کوئی کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ بحیثیت مسلمان اس کتاب کے حوالے سے ہم پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سے چند اہم مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ پر ایمان لانا۔ کتاب اللہ سے وابستگی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا اس پر کامل، مستحکم اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے۔ جو کتاب اللہ پر صحیح ایمان لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے اور اس کے معاملات کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی،
چنانچہ ہم سب کا اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اس کا یقین ہونا چاہیے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔